بعض لوگ نا ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جس طرح میں دین کا کام کر رہا ہوں یا میں ملک کی فلاح کے لیے جس طرح میں جس انداز سے کام کر رہا ہوں میرا ہی انداز اچھا ہے اور میرا ہی انداز لوگوں کو اپنانا چاہیے۔ جو بندہ میری بات یا میری رائے یا میرے انداز سے اتفاق نہیں کرے گا وہ گمراہ ہے، وہ غلط ہے، یا اس پر مختلف قسم کے الزامات دھرے جاتے ہیں اور اس پر تہمتیں باندھی جاتی ہیں، لوگوں کو اس سے بدظن کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی اسی مقصد کے تحت ملک کی یا دین کی اصلاح کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ بھائی جب مقصد ایک ہوتا ہے تو پھر آپ کو انداز سے کیوں چڑ ہوتی ہے؟ اب یہ ذرا آپ کو پوسٹ دکھا رہا ہوں، یہ پوسٹ پڑھیے گا۔ دیکھیں اس تحریر میں یہ جس بندے نے بھی لکھی ہے وہ غیر محسوس انداز سے جو لوگ فلسطین کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں یا جو تحریکیں فلسطین کھانا پہنچا رہی ہیں، دوائیاں پہنچا رہی ہیں، وہ ان پر اعتراض کر رہا ہے۔ ارے بندہ خدا، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میدان جنگ میں تلوار پکڑ کر لڑائی کرنے والا صرف مجاہدی ثواب کا حقدار نہیں ہوتا، بلکہ جو لوگ مجاہد کی مالی معاونت کرتے ہیں، اس کو تلوار خرید کر دیتے ہیں، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے ہیں اور سپاہیوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، دیگر بہت سے معاملات کو دیکھتے ہیں، وہ بھی اس کار خیر میں برابر کے حقدار ہیں، اور وہ بھی اگر اس معاملے میں اس جنگ میں اگر شہید ہو گئے تو وہ بھی اس کے برابر کے ثواب کے حقدار ہی ٹھہریں گے۔ تو آپ کہاں سے ہو گئے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ بندہ دوائی پہنچانے والا، پانی پہنچانے والا، فلسطین کو کھانا کھلانے والا یہ جنگ نہیں کر رہا؟ خدا کے بندے، تمہیں اندازہ بھی ہے اس وقت فلسطین کے کیا حالات ہیں؟ وہ قطرے قطرے کے لیے ترس رہے ہیں، پانی کی بوند بوند کو وہ ترس رہے ہیں، کھانے کی ان کے پاس قلت ہے، زندگی کی سہولیات ان پر تنگ کر دی گئی ہیں، سہولیات تو دور کی بات، ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، بے گھر ہیں، بے یار و مددگار ہیں، اور تم اس وقت میں کہہ رہے ہو کہ نہیں بھائی انہیں کھانا پہنچانا بے وقوفی ہے، اور پھر ان کے مریضوں کے علاج معالجے کے لیے ان کے پاس ادویات نہیں ہے، اس کٹھن مرحلے میں، اس کی مشکل وقت میں، جب کہ ہمارے فلسطینی بڑی بری حالت میں زندگی گزار رہی ہیں، اگر کوئی تحریک، کوئی بندہ، کوئی شخص اٹھ کر ان کی مدد کرنا چاہ رہا ہے، ان کی خیر خواہی کرنا چاہ رہا ہے، اس کے دل میں جذبہ ہے کہ چلو میں عملی طور پر وہاں نہیں جا سکتا، مگر جو تحریکیں وہاں پہنچ کر ان کو کھانا فراہم کر رہی ہیں، ان کے سہولیات اویلیبل کر رہی ہیں، میں ان کے ہی چلو کچھ نہ کچھ پہنچانا بے وقوفی ہے، اور پھر ان کے مریضوں کے علاج معالجے کے لیے ان کے پاس ادویات نہیں ہے، اس کٹھن مرحلے میں، اس کی مشکل وقت میں، جب کہ ہمارے فلسطینی بڑی بری حالت میں زندگی گزار رہی ہیں، اگر کوئی تحریک، کوئی بندہ، کوئی شخص اٹھ کر ان کی مدد کرنا چاہ رہا ہے، ان کی خیر خواہی کرنا چاہ رہا ہے، اس کے دل میں جذبہ ہے کہ چلو میں عملی طور پر وہاں نہیں جا سکتا، مگر جو تحریکیں وہاں پہنچ کر ان کو کھانا فراہم کر رہی ہیں، ان کے سہولیات اویلیبل کر رہی ہیں، میں ان کے ہی چلو کچھ نہ کچھ مالی معاونت کر دوں، اپنے سعادت سمجھ رہا ہے، تم ان لوگوں کو بھی بدظن کر رہے ہو، اور جو مدد کر رہی ہیں ان کو تان و تشنی کا نشانہ بنا رہے ہو۔ خدا کے بندے، اللہ آپ کو ہدایت دے، ذرا غور کریں کہ آپ کن کی طرف داری کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر وہ فلسطینی صحت مند رہیں گے، ان کے پاس ادویات ہوں گی، کھائیں گے پیئیں گے، تو ظاہر ہے ان کے جسم میں طاقت و قوت رہے گی، جب کھائیں گے پیئیں گے نہیں تو جنگ کہاں سے کریں گے؟ تلوار کہاں سے اٹھائیں گے؟ کہاں سے لڑیں گے بھیڑیں گے؟ تو بھائی ایک طرح سے وہ فلسطینیوں کی مدد ہی کر رہے ہیں۔ فلسطینی جب اللہ کی رحمت سے جب ان کو کھانا ملے گا، ان کو سہولیات دی جائیں گی، ان کے مریضوں کو ٹھیک کیا جائے گا، تو ان کے لیے خوشی کا سامان ہے، اور مومن کے دل کو خوش کرنا ایک بہت بڑا کار ثواب ہے، اور آپ پھر اس کار ثواب سے ایک بندے کو وہاں سے بدظن کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، تو آپ غور کریں کہ آپ ایک غیر محسوس انداز سے کس کی طرف داری کر رہے ہیں، مسلمانوں کی یا اسرائیلیوں کی؟ تو اللہ ہمیں ہدایت دے۔ تو میں التجا کروں گا کہ جو لوگ وہاں پر کسی بھی طرح سے فلسطین کی مدد کر رہے ہیں، کسی بھی طرح سے، تو وہ اپنی مدد کو جاری رکھیں، ایسے نادان لوگوں کی باتوں میں بالکل غور نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا اپنا ایک نظریہ ہے، اپنا ایک انداز ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم آپ کو منع نہیں کرتا، آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ آپ کے اندر ایک جذبہ ہے، آپ ان کی خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں تو کریں، مگر جو کر رہے ہیں ان کو تو بدظن نہ کریں۔ اچھا، پھر یہ جو پوسٹ میں نے ابھی آپ کو دکھائی تھی،
اس پوسٹ کو جس نے شیئر کیا تھا اس بندے سے میں نے بات کی، رابطہ کیا۔ اس بندے سے بات چیت کرنے کے بعد انہوں نے، وہ بھی ایک ہوتا ہے نا، بندے نے پوسٹ دیکھی نہ ہو، پڑھی نہ ہو، شیئر کر دی ہو، انہوں نے قصداً وہ پوسٹ پڑھی اور شیئر کی ہے۔ تو میں نے ان سے ذرا بات چیت کی، خیر بڑے اچھے انداز سے انہوں نے گفتگو کی، تو ان کو بھی میں نے سمجھایا، عرض کیا کہ حضرت یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے معذرت کی، پوسٹ ڈیلیٹ کی۔ تو براہ کرم جو لوگ مدد کر رہے ہیں ان کو ایسے بد ظن نہ کریں۔